رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنا بے شمار فضیلتوں اور بے شمار برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم، جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کتاب میں میرا نام لکھا یا کہیں پر بھی میرا نام لکھا تو جب تک میرا نام وہاں لکھا رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، یعنی اس کی بخشش اللہ سے طلب کرتے رہیں گے، اس کی بخشش مانگتے رہیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا کریں، اور جب لکھیں تو اس میں یہ خاص ضروری اہم بات بھی لازمی یاد رہنی چاہیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا وہاں ساتھ درود پاک بھی لکھا جائے، مکمل درود پاک۔ ہمارے ہاں بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف صاد لکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، یا پھر صلعم لکھ دیتے ہیں۔ یہ سخت حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی رضی اللہ عنہ کی جگہ راضاد، اور اسی طرح رحمت اللہ علیہ کی جگہ راحہ، یہ بھی درست نہیں ہے۔ برکت والا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے اور ساتھ میں درود پاک بھی لکھ لیا جائے۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تھا اور آج اس کی 25 تاریخ ہے۔ یہ برکتیں لوٹاتا اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور عنقریب وہ مبارک، وہ عظیم، وہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، جہنم سے آزادیوں والا مہینہ آنے والا ہے کہ مسلمان جس کا پورا سال انتظار کیا کرتے ہیں۔ اور اس مہینے میں ہر خاص و عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے سے زیادہ حاضر ہوتا ہے۔ وہ مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان میں امتی اللہ کی بارگاہ میں عام دنوں سے زیادہ حاضر ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں اللہ کی رحمت بھی عام دنوں سے کہیں درجے زیادہ برستی ہے۔ بلکہ رمضان کے تو کیا کہنے ہیں، رمضان المبارک کے بارے میں تو یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، رمضان ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی اللہ کئی ہزار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور افطار کے وقت کی تو ایک خاص روایت ہے، رمضان المبارک میں اللہ اتنا نوازتا ہے، اس کی رحمتیں اتنی چھما چھم برستی ہیں، تو کامل ایمان والا اور مسلمان کامل الایمان یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی قدر کرے اور رمضان المبارک کا حیا کرے، اس میں جتنا ہو سکے وہ عبادت کرے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ آج کے جمعہ پر زکوٰۃ کا موضوع شروع کرنا تھا، لیکن وقت نہ ملنے کی وجہ سے تیاری نہیں ہو پائی۔ تو رمضان کے استقبال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور رمضان کہ آنے سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اور رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، اس حوالے سے چند کلمات عرض کروں گا۔ احادیث ہوں گی اور ساتھ انشاءاللہ کچھ اصلاح کے پھول بھی ہوں گے۔ ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو قطعاً نہیں ہونی چاہیے رمضان کی آمد اور رمضان کے مہینے کے حوالے سے۔
جن کا ہمارے معاشرے میں ہونا، ایک مسلمان معاشرے میں، ایک اسلامی معاشرے میں ہونا بالکل درست نہیں ہے، ان پر بھی ہم نے آخر میں غور کرنا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہی اس لیے تھا کہ ہم اس میں اپنی مغفرت کروائیں۔ وہ ایک روایت غالباً اس کے راوی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو انہیں رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان آیا ہمیں بخشوانے کے لیے، رمضان آتا ہے ہماری مغفرت کے لیے، رمضان آتا ہے ہمیں رب کی بارگاہ میں قریب کرنے کے لیے۔ اگر اس کے برعکس کوئی کرے، رمضان میں بھی نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، رمضان میں بھی تراویح کا کوئی شیڈول نہیں، رمضان میں بھی کوئی تلاوت قرآن نہیں، رمضان میں حتیٰ کہ روزے بھی نہیں، تو وہ سمجھے کہ وہ کس ڈگر پر ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اور ہمیں رمضان کیوں ملا؟ مغفرت کروانے کے لیے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ مانگتی ہے، اللہ کی رحمت کو کوئی قیمت کوئی نہیں چاہیے۔ شب برات پر جب میں نے مختصر بیان کیا، وہاں یہ میں نے ایک فارسی مقولہ پڑھا تھا، وہ کیا؟ رحمت حق بہا نمی جود، یعنی جو اللہ کی رحمت ہے وہ قیمت کوئی نہیں مانگتی، کوئی بدلہ نہیں مانگتی کہ اتنا خرچ کرو تو رحمت ملے گی، اتنا تم اس کا بدلہ دو تو رحمت ملے گی، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ رحمت حق بہانہ میشود، جو رب کی رحمت ہے وہ تو کوئی بہانہ مانگتی ہے کہ مسلمان کسی طرح آ جائے، رب کی رحمت اس پر چھما چھم برس جاتی ہے۔ اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ تو عام دنوں میں بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور جب رمضان آ جائے اور جب رمضان کا مہینہ ہو پھر اس کی رحمتیں اتنی برستی ہیں کہ آدمی حساب لگانا چاہے نہیں لگا سکتا۔ اگر ان لمحوں میں بھی بندہ رب کی رحمت کو نہ حاصل کر سکے، اس سے بڑا بدبخت پھر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں دیا، اور ویسے ہم پر اللہ کا یہ بھی بڑا انعام ہے، یہ بھی بڑا فضل ہے اس کا، کہ وہ ہمیں ہر آنے والے دن میں، آنے والے لمحے میں موقع دیتا رہتا ہے کہ انسان بھولا تھا، گناہ کرتا رہا، گناہوں میں لگا رہا، نافرمانیوں میں لگا رہا، چلو اب یہ کوئی مخصوص موقع آیا ہے، آ جائے میری بارگاہ میں، آ جائے، توبہ کر لے، سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ شب معراج گزری، شب برات گزری، اب رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں شب قدر بھی آئے گی، یہ سارے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مواقع ہیں۔ اب دیکھیں نا، پورا ہفتہ ہے، پورا ہفتہ، اس ہفتے میں ایک رات ہے جس رات اللہ کی رحمت ساری رات برستی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ پورے ہفتے میں جو گناہ ہو گئے بندہ رب کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرے اس کی بارگاہ میں، جو کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ ہفتے کی رات بھی ہے، اتوار کی رات بھی ہے، سوار کی بھی ہے، منگل کی، بدھ کی، جمعرات کی، ساری راتیں ہیں۔ لیکن جمعہ کی جو رات ہے، جمعہ اور جمعرات کے بیچ کی جو رات ہوتی ہے، وہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کی کوئی جو ہے نا وہ ویلیو سمجھی نہیں جاتی، ہم تو اس کو ویسے عام روٹین کی طرح گزار دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو رات ہے، پورے ہفتے میں اللہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ یہ رات ہے، میری رحمت ساری رات برس رہی ہے، میری بارگاہ سے ہر لمحہ یہ اعلان ہو رہا ہے، کوئی معافی مانگے تو صحیح معاف کر دوں گا، کوئی طلب کرے رزق دوں گا، کوئی سوال کرے سوال پورا کروں گا۔ یہ تو ہر جمعہ اور جمعرات کی رات میں صدائیں عام ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں موقع بڑے عطا فرماتا ہے، لیکن ہم ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ جو ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا وہ تر جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان موقعوں میں بھی عام زندگی کی طرح زندگی گزار کر ان کو گزارے گا تو پھر وہ افسوس کے سوا کچھ اپنے پلے نہیں سمیٹ سکے گا۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کو سمجھے، اس کی قدر کو جانے،
اس میں جو اللہ نے عبادات ہم پر لازم کی ہیں، انسان کو چاہیے کہ ان کا اہتمام کرے، اپنی ذات پہ نافذ کرے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے زمانے کے حالات دیکھ کر کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے گھر کے 100% افراد روزہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ کیا یہ فرض نہیں؟ کیا اس کا جواب نہیں دیا جانا بروز قیامت؟ جیسے نماز کا سوال ہونا ہے، نماز بھی فرض ہے تو روزہ بھی فرض ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ ہمارے ہاں جناب آئے جو ہے نا سال، پچھلے سال کی بنسبت زیادہ میرا عربی عام ہو جاتی ہے۔ اگر پچھلے سال 80% لوگ روزہ رکھنے والے تھے تو اس سال 78% ہو جائیں گے، اگلے سال 76۔ ہم کمی کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں ہمیں نیکیاں بڑھانی چاہیے، زندگی ہماری کم ہو رہی ہے، ہم تو موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہمیں تو زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں بالکل الٹ نظام چلتا ہے۔ آئے سال ہر آنے والے سال میں پچھلے سال کی بنسبت نیکیوں کی کمی دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا شیوا تو نہیں، یہ ہمارا تو یہ رواج نہیں، اہل اسلام کا تو یہ طور طریقہ نہیں ہے، اسلامی معاشرہ تو یہ بات کبھی متحمل نہیں اس کا ہو سکتا۔ کیوں؟ ہمارے اوپر یہ خاص انعام ہے۔ بندہ صرف اسی روایت کو سمجھ لینا، میں سمجھتا ہوں سارے مسئلے اس کے اندر حل ہو جاتے ہیں۔ جو بھی میں نے روایت ذکر کی نا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، بندہ صرف اسی کو سمجھ لے مسئلے سارے حل ہیں۔ بندہ ہر چیز چھوڑ دے گا رمضان میں سوائے عبادت کے، اب بندہ ہر لمحے عبادت کرتا پھرے گا۔ فرما دیا کہ اللہ نے اگر امت کو بخشنا نہ ہوتا محبوب علیہ السلام کی تو اللہ رمضان کا مہینہ انہیں نہ دیتا۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے ہمیں بخشوانے کے لیے۔ اور دیکھیں نا رب کی رحمت، اللہ کی طرف سے وہی بات کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے موقع، وہ علماء نے جو احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں اور تینوں میں رب کی رحمت کا الگ الگ رخ ہوتا ہے، الگ الگ اعتبار سے رب کی رحمت برستی ہے۔ پہلے 10 مہینے 10 دن جو ہیں ان کو عشرہ رحمت کہتے ہیں، خاص رحمتوں کا نزول ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں وہ نازل ہوتی ہیں جو عام دنوں میں بالکل نازل نہیں ہوتی۔ اگلے 10 دنوں کو عشرہ مغفرت کہا گیا کہ بندے کی بخشش کی جاتی ہے، بڑی کثرت سے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، مغفرت کے پروانے ملتے ہیں، اور آخری 10 دن بھی جہنم سے آزادی کے، وہاں بھی رب کی رحمت اس طرح ہے کہ لوگ وہ جن پر جہنم واجب تھا یا جو جہنم کے قریب تھے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورا مہینہ بڑی رحمت والا ہے۔ ہمارے ہاں ایک وقت ہوتا تھا اسلامی معاشرے میں کہ لوگ بڑی تیاری کرتے تھے رمضان کے آنے کی۔ یہ کوئی دور کی بات بھی نہیں ہے، چلو میری عمر ابھی 26-27 ہے، آپ میں سے جو 40 سال پلس ہوں گے ان کو خوب پتہ ہوگا۔ آج سے 30-40 سال پہلے مسلمان اس رمضان کے آنے سے پہلے کیا کچھ کرتے تھے، اس کو آج کے دور میں اگر کمپیئر کیا جائے، اس کا موازنہ کیا جائے تو کوئی 30-40% رہ جائے گا۔ رمضان کے آنے سے پہلے لوگ سارے حقوق ادا کرتے تھے، اپنے مسلمان بھائیوں سے معافیاں تلافیاں، لین دین کے معاملات کلوز ہوتے تھے، ہر ایک کا حساب مکمل کر کے رمضان کی تیاری کی جاتی تھی۔ باقاعدہ گھر میں ایک رونق ہوتی تھی، سما ہوتا تھا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، سارے کام کلوز کر لو، ساری مصروفیات ختم کر لو، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان میں ضروری جو ہے نا وہ مال کما کر باقی سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا جائے گا، وہ ایک وقت تھا۔ لیکن آج کے دور میں اس کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے، مجھ سے بہتر آپ لوگ سمجھیں گے اور آپ لوگ بہتر جانیں گے کہ آج کا دور دور نہیں 40 سال کے دور سے کتنا بدتر ہو چکا ہے۔ بلکہ افسوس کے ساتھ اب تو رمضان کی ناقدری اتنی بڑھ گئی ہے کہ انسان بعض اوقات ہمارے اسلامی معاشرے میں، ہمارے اپنے ان علاقوں میں، شہروں میں انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں رمضان کا مہینہ ہے بھی کہ نہیں۔ سر عام جناب ہوٹل بھی بعض اوقات کھل جاتے ہیں،
دوپہر کے وقتوں میں ہوٹل کا کیا کام بنتا ہے جناب، چائے بھی چل رہی ہوتی ہے، گھروں میں ہانڈیاں پکنے کی جناب آوازیں 12 بجے 11 بجے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ رمضان کی بے قدری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ رمضان کوئی عام مہینہ کوئی نہیں ہے۔ یہ نہ میں نے کہا، نہ جناب آپ میں سے کسی نے کہا، نہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے کہا، نہ کسی 100-150 سال پہلے کے ولی نے کہا، بلکہ خود اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے کا احترام کر لو، کہ جو رمضان پا سکا، جس نے رمضان اپنی زندگی میں پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا، کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، کہ رمضان کا مہینہ بھی اس کی زندگی میں آیا اور پھر بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا۔ یہاں ایک واقعہ بڑا سبق آموز کتابوں کے اندر ملتا ہے، بڑی پرانی بات ہے یہ جس کتاب میں لکھا ہے وہ کتاب تقریباً 720 اور 50 ہجری کے مابین لکھی گئی کتاب ہے، اور آج 1448-47 چل رہا ہے۔ اتنی پرانی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ وہ ایک یہودی کا واقعہ وہاں لکھا ہے کہ ایک یہودی رمضان کے مہینے میں بازار کے اندر جا رہا تھا، ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، یہودی ہے، ساتھ بیٹا ہے۔ بیٹے نے انجانے میں کوئی چیز منہ میں ڈالی اور کھانا شروع کر دیا۔ اس یہودی نے زور سے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تو شرم نہیں آتی، رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان روزے رکھ رہے ہیں اور تم سر عام بازار میں کھا پی رہے ہو۔ اب اس نے رمضان کا ادب کیا، مسلمان بھی نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا کافر بھی نہیں، یہودی ہے، یہودی سخت ترین کافر۔ اب دیکھیے اس کا بدلہ اس یہودی کو کیا ملا۔ جب وہ مر جاتا ہے، کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ہے۔ بندہ حیران ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تھا یہودی جنت میں۔ پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا بات اور کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، میں نے وہ جو رمضان کا ادب کیا تھا نا، مسلمانوں کے روزوں کا خیال رکھا تھا کہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان ہے، یہ روزے رکھتے ہیں، اسی کی بدولت اللہ نے مجھے آخری زندگی میں ایمان کی دولت نصیب فرما دی تھی۔ ایمان مل گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا۔ جب حالت ایمان میں دنیا سے گیا تو اللہ نے مجھے بخش بھی دیا اور جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دیا۔ ارے اس بات کو سمجھیے نا، وہ یہودی ہو کر رمضان کا ادب کر کے کامیاب ہو گیا، کیا ایک مسلمان رمضان کا ادب کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ رمضان کا ادب کرنے پر اللہ اس کو اتنا انعام دے گا کہ بندہ اس کا حساب نہیں لگا سکے گا۔ ہمارے یہاں معاملے بڑا الٹ ہے، ہمارے یہاں معاملے بڑا عکس ہو جاتا ہے، اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ خیر رمضان کی قدر کرنے والے لوگ اب بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، ختم ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو کہ سارے ہی بے قدرے ہو گئے ہوں تو رمضان میں مسجدیں فل نہ ہوں۔ مجھے یاد ہے سارے احباب ہیں، رمضان میں ہماری فجر کی نماز میں ماشاءاللہ پورا یہ ہمارا حال فل ہوتا ہے۔ یعنی قدر کرنے والے ہیں لیکن کم ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بے راہ روی ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ نے ہم پر روزے کو فرض کیا ہے، فرض، اور یہ بات پلے سے باندھیے، کبھی نہ بلانے والی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھنے والی بات ہے، اپنے پلے سے باندھ کر مضبوط کر کے سنبھالنے والی بات ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا ہمارے یہاں، ہر عبادت میں سب سے بڑھ کے ثواب فرض عبادت کا ہے۔ فرض عبادت سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ہم فرض پورے نہیں کرتے، نفلوں پہ ہم بڑا زور دیتے ہیں۔ فرض ہمارے ہاتھ میں پائے نہیں جاتے، ہم جناب فلانا کام، یہ بھی وہ بھی، کوئی رہ نہ جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے، فرضوں کی کوئی فکر ہی نہیں۔ حالانکہ فرض سب سے بڑے درجے کی عبادت ہے، اور جس کام پر اللہ سب سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے وہ فرض عبادت ہے، اور کوئی عبادت نہیں ہے، فرض عبادت ہے۔ اور رمضان کے روزے فرض ہیں، فرض کفایہ بھی کون، فرض عین ہے۔ فرض دو طرح کا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ وہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی کر لے سب کو کافی ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، اگر 2-4 بندے کسی ایک مسلمان کا جنازہ پڑھ دیں
فرض پورا ہو گیا، سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ۔ اور فرض عین کیا ہے کہ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر جو چیز لازم و ضروری ہوتی ہے اسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ اور روزہ بھی فرض عین ہے، بلکہ فرض عین ہونا تو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہی کرتا ہے۔ یہ روزہ وہ ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں شامل فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داود میں، دیگر ساری کتب میں، تقریباً ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ یہ 5 ارکان کتاب حدیث کی ہر کتاب میں ملیں گے۔ ان 5 رکنوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بھی شامل کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، روزہ ہر امت پہ ضروری تھا، لیکن ان کے اپنے اپنے اوقات، ان کے اپنے اپنے ضابطے، ان کے اپنے اپنے ایام۔ ہمارے ہاں اسلام میں، دین محمدی میں، کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو روزہ ہے یہ رمضان کے مہینے کا فرض کیا گیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے پہلی بات کہ ہم رمضان کی قدر کریں، رمضان کے مرتبے کو پہچانیں۔ اب تک جو مکمل میری بات شروع سے اب تک ہوئی وہ صرف اسی پر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، بے قدر نہ ہو جائیں، نہ شکر نہ بنیں۔ ہمیں اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے اپنی مغفرت کروانے کے لیے، تو ہم کیوں اس موقع کو ضائع کریں جناب؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اس موقع سے فراموش کر دیں؟ نہیں، ہمارا یہ حق نہیں بنتا، ہمارا یہ تک نہیں بنتا۔ ہمارے یہاں جناب چھوٹی سی بات ہوتی ہے، پیٹ درد ہے جی، میں یہ روزہ نہیں رکھا ہوا جی، پیٹ درد ہے، کہ یہ کیا رمضان کی بے قدری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پیٹ درد چھوٹا موٹا ہو تو یہ روزہ نہ رکھنا یہ کہاں کا عذر ہے؟ کس نے یہ کہا کہ جناب اگر پیٹ میں چھوٹی سی درد ہے یا سر میں چکر آ رہے ہیں، درد ہے تو جناب روزہ نہ رکھو، معاف ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ بھائی وہ ایک آزار ہیں، شریعت نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیں دین کو۔ نہیں، اسلام میں آسانی ہے۔ الدین یسر، الدین یسیر، الدین ایسر، تینوں کے لیے موجود ہے، سارا دین آسان ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیں۔ اور دیکھا جاتا ہے جناب، آپ اس معاشرے میں ہیں، میں بھی ہوں، کتنے لوگ آپ ہی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، روزہ نہیں رکھا ہوا جی، کیا ہے وہ جی؟ سر میں درد ہے، آج روزہ نہیں رکھا ہوا۔ وہ جی سحری کی تھی، وہ قے آ گئی، الٹی آ گئی، تو اب دل نہیں کر رہا روزہ رکھنے کا، میں روزہ نہیں رکھا ہوا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے جناب۔ ہاں، جہاں اسلام اجازت دے وہاں تو روزہ چھوڑنا بالکل درست ہے، لیکن اس کی قضا پھر بھی لازم ہوگی۔ تو ہم رمضان کے اندر، رمضان کے آنے سے پہلے سب سے پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ ہم نے رمضان کی قدر کرنی ہے۔ بے قدرے ہوں گے تو بروز قیامت بے قدروں میں لکھے جائیں گے، اور وہاں بے قدروں کی کوئی وقت نہیں ہونی۔ سمپل سی بات ہے، جو قدر کرے گا وہاں قدر ہوگی اس کی، وہاں قدر اسی کی ہوگی جو رمضان کا بھی احترام کرے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ فرض ہونے پر زکوٰۃ بھی دے، اور نمازیں بھی پڑھے، حج فرض ہو تو حج بھی دے، ماں باپ کے حقوق ادا کرے، اولاد کے حقوق ادا کرے، ہر نیک عمل جو اس پر لازم ہے وہ کرے، ہر گناہ سے بچے، وہ وہاں قدر والا ہوگا۔ وہاں وہ قدر والا نہیں ہوگا جو رمضان کے اندر بھی رمضان کا حیا نہ کر سکے۔ تو ہمیں یہ ایک پہلی بات۔ اور دوسری بات، ابھی صرف ایک بات ہوئی ہے، وقت ہمارا اختتام کی طرف جاری ہے، 2-4 منٹ ہیں، تو ایک اور بات، رمضان اور قرآن، ان 2 چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے دونوں چیزوں کا، کیونکہ نزول قرآن اسی رمضان میں ہے، قرآن کا نازل ہونا اسی رمضان میں ہے، اور یہی وہ رمضان ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ دور حفاظ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ دور کیا ہوتا ہے، باری باری سنانا ایک دوسرے کو، رکوع 2 رکوع پاؤ 2 پاؤ، اس طرح کر کے باری باری سنانا۔ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ نازل بھی اس مہینے میں ہوا،
ہمارے ایک تعداد ہے جو بحمدللہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن سارے نہیں کرتے۔ کیا وہی 4 بندے ہیں جن کو ثواب چاہیے، کسی اور کو ثواب نہیں چاہیے؟ ہم دیکھا جائے تو 1000-1500 افراد ہوتے ہیں ایک محلے میں، لیکن رمضان میں بھی قرآن پڑھنے والوں کی تعداد انگلی کے پوروں پر گنی جا سکتی ہے۔ ایسا ہے، آپ اس کی تائید کریں گے۔ انگلی کے میں نے پورے کہا ہے، انگلیاں نہیں کہیں، وہ 30 تو بن جاتی ہیں تقریباً۔ تو اتنے افراد وہ گنے جاتے ہیں کہ جناب وہ تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ تلاوت کرنا باقیہ کا حق نہیں ہے۔ قرآن سب کے لیے نہیں تھا۔ قرآن میں تو یہ کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب فرما دو ان کو کہ میں سب کی طرف اللہ کے رسول بن کے آیا ہوں۔ جب رسول سب کی طرف ہیں تو قرآن بھی سب کی طرف ہے، تو قرآن کو پڑھنا بھی سب نے ہے، عمل بھی سب نے کرنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی بھی سب نے گزارنی ہے۔ تو رمضان اور قرآن، اس کی اہمیت کو بھی سمجھا جائے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنی ذات میں قرآن کی تلاوت کو بھی نافذ کر لیا جائے تاکہ رمضان کی برکتیں نصیب ہوں۔ اور رمضان میں ایک بڑی مبارک، بڑی برکتوں والی عبادت ہے جو تراویح ہے، رات کی نماز۔ یہ بھی کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ کئی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح کی نماز خود ادا فرمائی، البتہ جماعت کے ساتھ اہتمام کر کے۔ یہ کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معمول نہیں تھا، چند بار پڑھائی گئی، معمول نہیں تھا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مبارک دور میں باقاعدہ اجماع ہوا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا، اور سب صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آج سے تراویح کی نماز با جماعت ہوگی اور 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور حدیث سنیے، سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنتی خلفاء راشدین، کہ اے میرے غلاموں تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اب سب صحابہ نے اجماع کیا، وہاں سے جماعت کا اہتمام ہوا، 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا، اور آج تک بحمدللہ یہ 20 رکعت نماز تراویح مسلمان رمضان میں بڑے اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ اس میں حصہ شامل کرتے ہیں، آپ حضرات بھی شرکت فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں آج کے اس بیان میں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہیں، ان کو پلے سے باندھنا ہے۔ پہلا یہ کہ رمضان کی قدر کرنی ہے، رمضان کا ادب کرنا ہے۔ دوسرا، رمضان اور قرآن کے اس ضابطے کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ رمضان کی جو خاص عبادت ہے تراویح اور روزہ، ان پر بھی عمل کرنا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی تو اللہ کی رحمت سے رمضان ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آخری بات بھی یہی اور پہلی بات بھی یہی تھی کہ ہم نے رمضان کی بے قدری نہیں کرنی۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے، اگر ہم گھر کے بڑے ہیں تو ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اس کو سمجھائیں، خیر خواہی کریں کہ بھائی فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، رب ناراض ہوگا۔ اگر آپ بڑے نہیں بھی ہیں، چھوٹے ہیں، تو پھر بھی کیا حرج ہے؟ کیا چھوٹے صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ آپ نے حالات ان کے نہیں پڑھے؟ چھوٹی عمر کے صحابہ بڑوں کو سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ تو اسلام کا حسن ہے۔ یہاں چھوٹا بڑا تو دیکھا نہیں جاتا، یہاں دیکھتے ہیں کہ حق بات کون کرتا ہے۔ حق بات کو قبول کرنا یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ باتیں سمجھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے گا رمضان بالکل قریب تر ہے، اس میں رمضان کے روزے ہم پہ فرض ہیں۔ یہ آج سے آپ پکی نیت کر لیں کہ ہم خود بھی انشاءاللہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں گے اور اپنے گھر میں جو افراد ہیں ان کو بھی روزے رکھوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔